میں تو سوچ رہا تھا کہ میں نے پروگرام اب نوجوانوں کے لیے کرنے ہیں. وہ سارے دوست ہیں ہمارے, وہ اسکول جانے والے بچے ہیں, کالج جانے والے بچے ہیں, یونیورسٹی کے اندر بچے ہیں, ان کو ہم نے بتانا ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی پرکشش ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات, آپ نے کالج یونیورسٹی کا ذکر کیا, بہت سارے بچے دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں, ہاسٹل میں رہتے ہیں, کھانے کا بہت بڑا مسئلہ ان کو ہوتا ہے. پھر وہ ان بیچاروں کو جو ملتا ہے سستا کھانا جو وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ کھانے پہ مجبور ہیں. ان کا جو مسئلہ ہے وہ پتہ نہیں کس طرح حل ہوگا, مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ وہی سارا جو ہے وہ زہر ہے. کیونکہ وہ جو ان کو کھلانے والے ہیں, وہ کھانا جو پرووائڈ ان کو کرتے ہیں, وہ نہیں پتا کہ ان کا کچن کیسا ہے, ان کے پاس تازہ سامان ہے یا نہیں ہے, اور مسالے کیسے ہیں. کوکنگ آئل سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن اب تو ہمارے ہاں پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے, سندھ میں سندھ فوڈ اتھارٹی ہے, تو اللہ کرے کہ وہ جا کے یہ ساری چیزوں کو چیک بھی کریں. بالکل یہ چیک کرتے ہیں. ہمارا پانی, سب سے پہلے تو ہم پانی جو پیتے ہیں ہمیں نہیں پتا, ہم یہ جو بوتلیں منگواتے ہیں پانی کی, ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا. کہتے ہیں کہ چیکنگ ہوتی ہے مگر واللہ عالم. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ادارے بنائے گئے ہیں جو ان پر نگاہ رکھتے ہیں کہ پانی کا معیار کیسا ہے, ہمارے دودھ کا معیار کیسا ہے, گوشت کا معیار کیسا ہے, ہمارے یہاں جو مچھلی بکتی ہے اس کا معیار کیسا ہے, جو مرغی بکتی ہے اس کا معیار کیسا ہے. ہمارے ہاں جو کھانے پینے کی چیزیں بکتی ہیں ان پر نگاہ رکھی جاتی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ اسکول, یونیورسٹی اور تمام ادارے ان کے اپنے کینٹین ہیں. آپ نے کہا وہ بچے جو ہاسٹل میں رہتے ہیں ان کے کھانے کا کیا سلسلہ ہوگا, میرا خیال ہے کہ وہاں پر نگاہ رکھی جاتی ہے. اللہ کرے ایسا ہو. لیکن میں نے دیکھا ہے بہت سارے بچے اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ میں جہاں رہتی ہوں میرے ارد گرد بہت سارے اسٹوڈنٹس آ کے رہتے ہیں, تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کبھی کہیں آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہوم ڈلیوری ان کے یہاں زیادہ ہوتی ہے اور لیٹ نائٹ ہوتی ہے. یہی پیزا برگر انہی چیزوں کو وہ منگوا کے بیچارے کھا کے اپنا گزارا کرتے ہیں. یہ تو ہمیں بچوں کو بتانا ہوگا کہ آپ اگر 4 بچے ایک ساتھ رہتے ہیں, 5 بچے ایک ساتھ رہتے ہیں, یا جتنے بھی گروپ کی شکل میں ایک ساتھ رہتے ہیں, تو کیوں نہ ان میں سے 1 یا 2 ذمہ داری سنبھال لیں کہ کھانا ہم نے بنانا ہے, تازہ کھانا کھائیں روز کا. جی بالکل. اور پھر وہ ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ جو کھانا ہوگا وہ ان کے لیے بہتر بھی ہوگا, سادہ بھی ہوگا اور صحت مند بھی ہوگا. لیکن جو بازار کے کھانے ہیں یہ تو آپ نے رات کو کبھی بھی نہیں کھانے. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جو فنکشنز ہوتے ہیں, اکثر ہمارے ہاں شادی بیاہ تمام فنکشنز رات کو ہوتے ہیں. خیر آج کل تو وبا کی وجہ سے تمام چیزیں بند ہیں, لیکن پھر بھی گھروں میں فنکشن تو ہوتے رہتے ہیں نا. تو لیٹ آورز میں ہمیں کھانا گھروں میں بھی نہیں کھانا چاہیے, اور کوشش کریں کہ رات کا کھانا ہم مغرب کے بعد کھا لیں, اور وہ بہت سادہ ہونا چاہیے. بالکل ہلکی غذا ہونی چاہیے. جی, دال ہو, چاول ہوں, اور وہ بھی اس طرح کہ جس میں گھی کا استعمال کم سے کم ہو. سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ جو جتنے کوکنگ آئلز ہیں, کیونکہ مجھے خود کو اس سے پرابلم ہوئی تھی زیادہ, باقی اور بھی بہت ساری تھیں. نیند کا مسئلہ تھا. اچھا نیند سے مجھے یاد آیا, آج کل بہت ساری فیملیز بھی اور ہمارے نوجوان بھی راتوں کو جاگتے ہیں. جب نیند پوری نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا رات سونے کے لیے بنائی ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ جاگ رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیے کہ نیند کا کتنا ضروری ہے رات کو سونا. آپ یہ دیکھیں 8 گھنٹے کی نیند, وہ بھی رات کے وقت, بالکل جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا نظام ایگزیکٹلی اس کے اندر, بالکل. آپ دن میں سو کے نیند پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی دیکھیں, اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ دن ہم نے بنایا کام کے لیے اور رات بنائی آرام کے لیے. جب ہم کام کرتے ہیں دن میں, وہ تو خیر ہم کام کریں گے, جوں دھوپ نیچے آتی ہے, سورج غروب ہوتا ہے, تو غروب ہونے کے بعد ہمارے دماغ میں ایک ہارمون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, میلیٹونن, جو ہماری نیند کا ذمہ دار ہوتا ہے. اور ہمارے جسم میں دن میں جو ہم کام کرتے ہیں اور ویئر ٹیئر ہوتا ہے, ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, پھر جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ایک رفو گر آتا ہے جو رفو کرتا ہے, اور ہمارا جسم اگلے دن کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر ایک نئے سرے سے آپ زندگی کی شروعات کرتے ہیں, آپ سارا دن کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پھر دوبارہ دن ڈھلتا ہے تو پھر آپ آرام کرتے ہیں تاکہ وہ رفو گری ہو. بالکل, پھر وہی ہارمون پیدا ہوتے ہیں رات کے وقت. اگر ہم پراپر نیند نہیں لیں گے ہمارا دفاعی نظام کمزور ہوگا. جب ہمارا دفاعی نظام کمزور ہوگا تو ہمیں بے شمار
بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارا دفاعی نظام جتنا مضبوط ہے وہ ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ہم ہر وقت ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جس میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں جراثیم موجود ہوتے ہیں، بالکل، لیکن ہمارا دفاعی نظام ان کو سینس کرتا ہے اور ان کو ہم پر غالب نہیں آنے دیتا اور ہمیں بچاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اب تعلیم کا نظام مختلف ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آج کل تو اب اسکول، کالج، یونیورسٹی، بیکاز آف دس کووڈ، وہ تو اب بچے آن لائن سب پڑھ رہے ہیں۔ جب آن لائن آپ پڑھیں گے تو پھر اس کے اندر نیچرل سی بات ہے، کمپیوٹر بھی ہے اور تمام چیزیں ہیں جب آپ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے نقصانات کتنے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جب ہمارا سٹنگ زیادہ ہوگی، جب آپ آن لائن ٹیچ کریں گے آپ کی سٹنگ زیادہ ہوگی، اور پھر جو ہمارے بچے ہیں کمپیوٹر میں تعلیم ہی ہے سب کچھ، اگر ہم تعلیم ہی حاصل کریں پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اب اس کے اندر دنیا جہان کی تمام چیزیں سما گئی ہیں۔ بالکل، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے بچوں کو یہی تربیت دینی ہے کہ جب ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں ان میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان میں نئی امنگیں پیدا ہوتی ہیں، وہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں؟ ان کے ہارمونز کی وجہ سے۔ وہ ہارمونز ان میں تبدیلی لے کے آتے ہیں، ان میں جسمانی تبدیلی آتی ہے، ان میں ذہنی نفسیاتی تبدیلی آتی ہے، اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے پھر ان کے اندر جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، جو سوچ کا عمل ہوتا ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہاں پر ایسی چیزیں بچوں کے سامنے آئیں تو ان بچوں میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے دل کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، ان کے دماغ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، نوجوان دوستوں کو یہ بات بتائیں کہ دیکھیں یہ پروسیس ہے، یہ ہونا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو پازیٹیو وے میں لیں، اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اپنے ان معاملات پہ توجہ دیں جو آپ کی بہتری کے لیے ہیں، تو کل کو آپ ایک مفید شہری ہوں گے، آپ اپنی زندگی میں ایک پازیٹیو رول پلے کر سکیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر آپ اپنے ٹریک سے ہٹ گئے تو یہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے پورے خاندان کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا۔ آپ یہ دیکھیے، میرے پاس ایک صاحب داخل ہوئے، مجھ سے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میرے گھر میں بہت دولت تھی، ریل پیل تھی دولت کی، لیکن جس طرح بڑے گھروں میں بعض اوقات، ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ گھروں میں شاید وہ تربیت نہ ہو سکی، تو ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ ٹریک سے ہٹ گئے، تعلیم بھی ان کی مکمل نہ ہو سکی، اور اس کے بعد پھر جو انسان کو پرابلم ہوتا ہے، مجھ سے کہتے ہیں ڈاکٹر جاوید میرے والدین نے میری سخت ٹریننگ کی ہوتی، تربیت کی ہوتی تو آج میں اس کرب سے نہ گزر رہا ہوتا، کہ جب دنیا جب مجھے برا کہتی ہے، جب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جب میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں، جبکہ میرے خاندان میں اتنا کچھ تھا، لیکن وہ سب میں نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اپنے دوستوں کو بتائیں، تربیت کی کمی تھی نا، تربیت نہ ہو سکی جس کی وجہ سے وہ ٹریک سے ہٹ گئے۔ ایگزیکٹلی، تربیت بہت ضروری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یاد ہے پہلے زیادہ تر فزیکل ایکسرسائز ہوتی تھی، گیمز ہوتی تھیں، لڑکے جاتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے، ہاکی کھیلتے تھے، مطلب اس طرح کی چیزوں کے اندر واک کرنے جاتے تھے، ریسز ہوتی تھیں کہ اسکول کے بچے، کالج کے بچے، تو اس وقت تو میں نے یہ اتنی زیادہ دل کی بیماریاں اور یہ میں نہیں سنتی تھی، میں اپنے بچپن کی یا اپنی ینگ ایج کی بات کر رہی ہوں۔ بہت تبدیلی آئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں جو ایک صحت مند معاشرہ ہے نا، ابھی بھی ہیں لیکن بہت کم ہو گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے جہاں پر 5 لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ہمارے ہسپتالوں میں آپ دیکھیں، والد کو لے کے آئیں گے، والدہ کو لے کے آئیں گے، یہاں پر ہم ان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر جا کے وہ سب لوگ موبائل فون پر، سیل فون پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم بار بار ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی والدہ بیمار ہیں یا آپ کے والد بیمار ہیں، ان کے دل کی دھڑکن پرابلم میں ہے، اور آپ خیال کریں یہ دوائیں آنی ہیں، یہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، لیکن وہ سب لوگ، بہت کم لوگ ہیں
جو کیئرنگ ہوتے ہیں جی، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ ہم اپنا زیادہ وقت گزارتے ہیں صرف ان لوگوں سے ملنے میں، ان لوگوں سے باتیں کرنے میں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔